السلام علیکم، میں ہوں ابو مصعب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں۔ پچھلی ویڈیو میں نے طالب جوہری کے اذان کے الفاظ کے بارے میں ایک استدلال کا جواب دیا تھا، جو کہ دراصل دلیل نہیں فریب تھا۔ اس پہ کچھ حضرات نے مجھے پرائیویٹلی یہ میسج کیا کہ اذان تو خود اہل سنت کی بھی ایک جیسی روایتوں میں نہیں ملتی۔ چنانچہ اس معاملے میں انہوں نے مجھے یہ ویڈیو بھیجی، جس کا ایک حصہ پیش خدمت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اذان آپ کے مذہب میں اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ اذان جو ہے نا، واضح فرمایا، یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ جزء اول، تحقیق محمد فؤاد الباقی، کتاب الاذان والسنة فيها، یہ صفحہ نمبر 232 میں واضح فرمائی کتاب الاذان۔ محمد بن عبداللہ بن زید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ہم بالبوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ بھئی ہم نماز کے لیے کیا لگائیں گے؟ شیپور ہوتا ہے نا، بوق، وہ ایک قسم کا آلہ ہوتا ہے جو جانور کے شاخ سے بنایا جاتا ہے، اس کی سینگ سے بنایا جاتا ہے۔ وَأَمَرَ بِالنَّاقُوسِ فَنُحِتَ، پھر انہوں نے حکم دے دیا کہ ہمارے لیے کیا بنایا جائے؟ ایک ڈنڈی بنایا جائے۔ وما ہوا، میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا اذان مجھے سکھا دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آخر۔ اچھا، قال فخرج عبد الله بن زيد حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بما راى، تو اس نے آ کر اپنے خواب کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کے دوست نے خواب دیکھا ہے۔ فاخرج مع بلال الى المسجد فالقها عليه ولينادي بلال فاذا نوى صوتا منه، اس نے کہا آپ کو جو اذان آپ نے سیکھی ہے خواب میں، اس کو بلال کو سکھاؤ۔ بلکہ اسی روایت کے ذیل میں کہ عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ ولقد رأيت مثل الذي رأى، یہ خواب تو مجھے نظر آیا، اس سے پہلے تو میں نے خواب دیکھا، یہ کیا ہے؟ یہ تو میرا کریڈٹ ہے۔ آپ لوگوں کے نزدیک جو ہے اذان اللہ کی جانب سے ہے نہیں، وہ جس پیغمبر صاحب وحی ہے اس پہ اذان نہیں اترائی، وہ اذان کسی اور پہ اترائی، یہ وحی اس کے پاس نہیں آیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ وحی جو ہے کس پہ آیا؟ عبداللہ بن زید اور عمر پہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں آیا۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے یہاں تک انہوں نے جو اعتراض اٹھایا ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اذان من جانب اللہ نہیں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اتری، عمر اور عبداللہ ابن زید پر اتری ہے، تو چکر دینے کو جناب یہ خیال اچھا ہے۔ ہم اذان کو حضرت عبداللہ ابن زید یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خواب کی بنا پر مسنون نہیں کہہ رہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تصویر فرما دی، یعنی اس خواب پر عمل کرنے کا حکم فرما دیا، تو اس وجہ سے یہ اذان من جانب اللہ مشروع ہوئی، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی اپنے خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ یہ تو ان کی طرف وحی ہوتی ہے جو کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ الفاظ سکھانے کا حکم کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شارع علیہ السلام نے اذان کو مسنون کر دیا۔ امید ہے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب حسن علیہ یاری کے اگلے اعتراض کی جانب چلتے ہیں۔ سنن النسائی جلد نمبر 2، کتاب بدء الاذان، اذان کی ابتدا، یہ صفحہ نمبر 3۔ اذان کس طرح ہوتی ہے بھائی؟ دیکھو، میں نے کہا کہ اذان مجھے سکھاؤ، قال اللہ اکبر 2 دفعہ اذان، اشهد ان لا اله الا الله مرتين، اشهد ان محمد رسول الله مرتين، ثم قال بصوت دون ذلك يسمع من حوله، اشهد ان لا اله الا الله مرتين، اشهد ان محمد رسول الله مرتين۔ یہ کتنے اشهد ان لا الہ الا اللہ ہو گئے؟ 4 اشهد ان لا الہ الا اللہ، 4 اشهد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 631، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، ابو محذورہ نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان سکھائی ہے۔ اذان کس طرح؟ دیکھو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنے تکبیر ہو گئے؟ 3، کبھی 2 تکبیر، کبھی کوئی کسی مسلمان کے اس طرح، کسی مسلمان کا یہ اذان نہیں۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ حسن علیہ یاری کا اعتراض بالکل بجا ہے۔ حدیث میں الفاظ مختلف آ رہے ہیں، کہیں اللہ اکبر شروع میں 2 آ رہے، کہیں 3، کہیں 4۔ اس کے علاوہ شہادتین یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ ڈبل آ رہے ہیں۔ شہادتین ڈبل کیوں آ رہی؟ اس کی وجہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، یہ آپ کے سامنے اس کا تھمبنیل ہے، کمنٹ میں اس ویڈیو کا لنک بھی ڈال دیا ہے، اس کو دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں اس کا بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ یہی ابو محذورہ رضی اللہ عنہ جن کی روایت حسن علیہ یاری نے پیش کی ہے، انہوں نے باقاعدہ الفاظ کا مجموعہ بھی بتایا ہے کہ یہ ٹوٹل 19 الفاظ تھے، جن میں سے 15 ہمارے یہاں اذان میں بولے جاتے ہیں اور 4 ایکسٹرا یہی شہادتین تکرار کے ساتھ ہیں۔ اب یہ اہل حدیث اور جدید مجتہدین جو اپنے بلبوتے پر قرآن حدیث سے مسائل کا استنباط کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک اہم سبق ہے کہ مسئلہ سمجھنے کے لیے کسی ایک حدیث کا ادراک ہرگز کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے مجموعہ احادیث پر گہری نظر کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اس مسئلے کی طرح بہت سے مسائل میں بظاہر احادیث میں تعارض نظر آ رہا ہوتا ہے، جس کے ائمہ مجتہدین ایسی تشریح کرتے ہیں کہ تمام احادیث کا مقام واضح ہو جاتا ہے۔
چنانچہ جب ایک حدیث میں تشریح آ گئی کہ ابو معذورہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کے 19 الفاظ سیکھے ہیں، تو یہ مکمل وضاحت ہے کہ جن روایتوں میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اللہ اکبر کا ذکر ہے، ان روایتوں میں راوی نے اختصار سے کام لیا ہے، کیونکہ اللہ اکبر کتنی تعداد میں کہنا ہے اس کی اہمیت نہیں تھی، کیونکہ یہ مقام اختلاف نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ کتنی مرتبہ کہنا ہے۔ مقام اختلاف تھا آگے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقی مؤذنین کے ہاں مقرر نہیں کہے جاتے تھے، جیسا کہ ابو معذورہ رضی اللہ عنہ نے شہادتین بیان کی ہے۔ اس وجہ سے اللہ اکبر میں انہوں نے اختصار سے کام لیا اور اس کو اہمیت نہیں دی کہ ہم نے بیان کرتے ہوئے 1 مرتبہ کم اللہ اکبر ذکر کیا یا 2 مرتبہ کم اللہ اکبر کا ذکر کیا۔ اعتراض جو حسن الیاری نے اٹھایا ہے وہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنے کے بارے میں ہے، چلیں یہ بھی سنتے ہیں۔ یہ کتاب موطا امام مالک ابن انس کی، یہ چھپی ہے دار الفکر میں کس سن کو؟ سنہ 2014 کو۔ اچھا یہاں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، الصلاۃ خیر من النوم صفحہ نمبر 148۔ مالک صاحب فرماتے ہیں کہ مؤذن جاء الى عمر بن الخطاب یؤذنہ لصلاۃ الصبح فوجدہ نائم، مؤذن آیا عمر صاحب کو جگانے کے لیے کہ خلیفہ صاحب تشریف لاؤ نماز پڑھاؤ، تو دیکھا کہ خلیفہ صاحب ابھی سو رہے ہیں۔ فقال الصلاۃ خیر من النوم، مؤذن نے عمر صاحب سے کہا کہ نماز جو ہے سونے سے بہتر ہے۔ فامرہ عمر ان یجعلها فی نداء الصبح، تو عمر نے اس کو حکم دے دیا کہ اب اس کو اذان میں شامل کرو۔ بعض حضرات نے مجھے مفتی فضل ہمدرد کی یہ ویڈیو بھیجی، اس سے بھی موضوع سے متعلقہ جملے ملاحظہ فرمائیں۔ الصلاۃ خیر من النوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور جہاں پر یہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا، حضرت بلال ایک مرتبہ گانے کے لیے اور ان سے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں، تو حضرت بلال نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے، کیونکہ یہاں پر سعید بن مسیب کا بلال سے سماع ثابت نہیں ہے۔ بے وقوف بنانے کی فیکٹریاں ہیں، کبھی حدیث کا ایک جملہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 19 الفاظ پہ اذان ہوتی تھی، اور باوجود اس کے کہ اسی کے نیچے والی حدیث میں ان الفاظ کی وضاحت موجود ہے کہ کون سے 19 الفاظ ہیں، اپنی طرف سے 4 الفاظ گنوا دیتے ہیں، اور کبھی اس حدیث کے وہ طرق دکھاتے ہیں جس میں اختصار کے ساتھ 1-2 اللہ اکبر کم لکھے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اذان تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے، حالانکہ اسی کے پاس مکمل الفاظ بھی حدیث کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ کتنے ہیں، اور اصول کے مطابق 4 اللہ اکبر بھی موجود ہیں، وہ نہیں دکھاتے۔ اور ابھی ایک نئے صاحب آئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایجاد ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رونما ہو چکا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے انہیں اسی طرح فجر میں اٹھاتے ہوئے الصلاۃ خیر من النوم کہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہی الفاظ کو فجر کی اذان میں شامل کر لو۔ یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گئے۔ اس واقعے کو کہتے ہیں کہ اس واقعے میں ایک راوی بیچ سے چھوٹا ہوا ہے، کیونکہ سعید ابن مسیب حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے نقل کر رہے ہیں، جبکہ سعید ابن مسیب کی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں، لہذا یہ حدیث ضعیف ہے۔ ہم سند پہ بات کرنے سے پہلے حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ حدیث نقل کرنے کے معاملے میں کیا تھا یہ دیکھتے ہیں۔ محدثین اور ارباب فن کے نزدیک ان کے مرویات کا پایہ اتنا بلند تھا کہ امام احمد ابن حنبل وغیرہ ان کی مرسلات کو بھی صحہ کا درجہ دیتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعید کی مرسلات ان حدیثوں کو کہا جاتا ہے جس میں راوی سند نقل ہی نہیں کرے، ڈائریکٹ کہہ دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، تو اس میں سعید کی مرسلات ہمارے نزدیک حسن ہے، سند نقل ہی نہیں کرے آگے۔ یہاں تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے سند نقل کر رہے ہیں، اور علی ابن مدائنی کہتے ہیں کہ کسی مسئلے میں سعید ابن مسیب کا صرف یہ کہہ دینا کہ اس بارے میں سنت موجود ہے کافی ہے۔ اچھا، اور پھر یہ یہاں تو یہ بات کر رہے ہیں کہ سعید ابن مسیب والی روایت میں ایک راوی گرا ہوا ہے، اور اس کے بدلے میں جو روایت پیش کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی، جی وہ روایت منقطع نہیں ہے، موزل ہے، موزل، یعنی اس میں سند کے آخر سے 2 سے 3 راوی موجود نہیں ہیں۔ نہ کرو یار، مطلب وہ اتنا اس کو شرم نہیں آ رہی، وہ دوسرے کی روایت کا انقطاع بیان کر رہا ہے، اس کی اپنی روایت پہ اس سے زیادہ انقطاع موجود ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جس روایت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا الصلاۃ خیر من النوم کا موجد ہونا ثابت ہوتا ہے، اس روایت کا دوسری روایت سے کوئی مقابلہ نہیں، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم اذان میں داخل کروانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ہیں۔ اس کے باوجود
میں آپ کے سامنے دوسری صحیح حدیث پیش کر دیتا ہوں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم مؤذن کو خود سکھایا ہے۔ دیکھیں یہ کتاب ہے سنن النسائی قدیمی کتب خانے کی، اس کی جلد نمبر 1 میں ہم جاتے ہیں، صفحہ نمبر 104 ہے۔ یہ باب ہے الاذان فی السفر۔ اس میں آپ یہاں دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان سکھائی ہے، اور یہاں نیچے دیکھیں حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کے بعد فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم مجھے سکھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو اپنی زندگی میں سکھایا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پہلے بول چکے تھے کہ اس کو فجر کی اذان میں ڈالو، تبھی ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو سکھایا نا۔ اچھا، اب آپ اور نیچے میں آتا ہوں صفحہ نمبر 106 پہ، یہ باب آ گیا التسویہ فی اذان الفجر۔ اس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کے کنت اؤذن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان کہتا تھا، اور میں فجر کی اذان کے اندر یہ کہا کرتا تھا حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اب رہی یہ بات کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس بول کا کیا مطلب ہوا کہ الصلاۃ خیر من النوم کو فجر کی اذان میں رکھو، جبکہ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم پہلے سے کہا جاتا تھا؟ تو جناب اس حدیث کا وہ مطلب ہے ہی نہیں جو آپ کو بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ فجر میں آ کر جب مؤذن نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو الصلاۃ خیر من النوم کہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تنبیہ کی کہ جو چیز جہاں سنت کے مطابق کہی جانی چاہیے وہیں کہو۔ یہ الصلاۃ خیر من النوم اذان کے الفاظ ہیں، اسے خارج اذان میں استعمال نہ کرو، جگانے کے لیے کوئی دوسرا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے اتنی بحث سے موضوع کے متعلق خلجان دور ہو چکا ہوگا۔ اب ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو مفید لگی ہے تو اس کو لائک کر لیں، کسی اور کے لیے بھی مفید معلوم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اگر چینل مفید لگتا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ کسی دوسرے موضوع کے متعلق آپ کے ذہن میں کچھ خدشات ہیں تو کمنٹس باکس میں بتا دیں، انشاءاللہ استعداد میں ہوا تو اس پہ بھی مکمل بحث کر دی جائے گی۔ اب ابو مصعب کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔